ایرانی حکام نے کہا ہے کہ غزہ جنگ بندی کی صورت میں ہی اسرائیل پر حملہ مؤخر ہو سکتا ہے۔ بخاری صاحب، اب اس بارے میں ایرانی حکام نے یہ نئی بات کہی ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ کہیں جنگ بندی کے نظر آ رہے ہیں آپ کو آثار؟ دیکھیے، ایران کی طرف سے جو حملے کی دھمکی دی گئی تھی وہ خالی کھلی دھمکی نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے، ہم نے کل بھی کہا تھا، اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جب ایران سرکاری سطح پر لال فلیگ لہرا دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بدلہ ان پر واجب ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے انتقام تو اس کا لینا ہے، مؤخر کرنے کی بات کی ہے، انہوں نے ختم کرنے کی بات نہیں کی ہے۔ اور مؤخر بھی کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے تو پھر اس حملے کو ہم مؤخر کر دیں گے تاکہ فلسطین میں کم از کم جہاں قتل و غارت کا بازار گرم ہے وہاں تھوڑا سا ریلیف مل جائے ان کو۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑے پن کی بات ہے کہ آپ ان کو ریلیف دیں تو میں انتقام اپنا مؤخر کر دیتا ہوں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جلد یا بدیر اب یو ول سی، کیونکہ نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ اپنی مکاری سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ وہ حماس کے اوپر الزام تراشی کر کے اپنی جو یعنی بدعملیاں ہیں یا اپنی جو منافقت کی ان کی سفارتکاری اور سیاست ہے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حماس نے مذاکرات کی ٹیبل پر آنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا ایسا ملک، ایسی لیڈرشپ، ایسا لیڈر نیتن یاہو جو اپنے لفظوں پر کھڑا نہیں ہوتا ہے، جو اپنی بات جو ہے اس کے اوپر قائم نہیں رہتا ہے، اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ سب زیرو لیول تک پہنچی ہوئی ہے، اس سے تو ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب ہمیں امریکہ نے بتایا ہے کہ جی قطر جو ہے وہ حماس کو مذاکرات کی ٹیبل پہ واپس لانے کی کوششیں کر رہا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے منافقت کا لیول ایک طرف یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف $20 ارب کا اسلحہ آپ نے فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے ان کو۔ اس سے پہلے ایک میسو فنڈ جو ہے وہ اپروو کیا تھا کانگریس نے اور سینٹ نے، اگر آپ کو یاد ہو۔ تو جب اس طرح کی دو عملی ہوگی، جب اس طرح کی منافقت ہوگی تو پھر میرے خیال سے اس خطے میں جنگ کے شعلے جو ہیں وہ بھڑکتے دکھائی دے رہے ہیں۔ حقائق اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہاں کچھ نہ کچھ بڑا ضرور ہوگا۔ تو بخاری صاحب، ان تمام تر چیزوں سے یہی لگتا ہے کہ نیتن یاہو صرف آپٹکس کے لیے یہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب وہ دل سے مذاکرات یا جنگ بندی چاہتے نہیں ہیں۔ دیکھیے، یہ نیتن یاہو صاحب کب کے لیٹ گئے ہوتے اگر ان کو امریکہ کی، برطانیہ کی اور اپنے جو ویسٹرن الائز ہیں ان کی شے، فنڈنگ اور اسلحے کی فراہمی جو ہے وہ اگر روک دی جاتی تو یہ اب تک لیٹ گئے ہوتے، گھٹنے ٹیک دیے ہوتے انہوں نے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک خطرہ اور تھا کہ یہ جنگ جو ہے اس خطے میں اور زیادہ پھیلے گی، اس کی طرف بھی ابتدا ہو چکی ہوئی ہے۔ لبنان جو ہے وہ آلموسٹ اس جنگ کی بھٹی میں جو ہے وہ داخل ہو گیا ہے اور بلیڈ بھی اسرائیل کر رہا ہے۔ ویسٹرن میڈیا آپ کو نہ بتائے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن جس طرح سے راکٹوں کی بچھاڑ ہوئی ہے وہاں سے، جس طرح سے اسرائیل کی فوجوں کے خلاف آپریشنز کامیاب ہوئے ہیں ان کے، اس سے بھی اسرائیلی حکومت اور نیتن یاہو پریشان ہے۔ اب ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ جنگ بندی ہو تاکہ وہاں پر جو انسانی خون بہہ رہا ہے، ناجائز جو آزادی کے پروانے جو ہیں ان کو جو یعنی تہس نہس کیا جا رہا ہے، یہ عمل رکنا چاہیے اور غزہ کے لوگوں کو غزہ میں رہنے کا حق ہونا چاہیے۔ دیکھیے، انٹرنیشنل لیول کے اوپر جہاں امریکہ، برطانیہ یہ اسرائیل کی امداد کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ محمود عباس جو فلسطینین اتھارٹی کے صدر ہیں وہ ماسکو میں پیوتن سے مل رہے ہیں۔ پیوتن نے بھی بہت سٹرونگ سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ اسی طرح سے چائنا کے جو فارن منسٹر ان کی طرف سے بہت سٹرونگ بیان آیا ہے۔ بخاری صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یقیناً یہ بہت آئیڈیل بات ہے، لیکن جو اسرائیل ہے وہ کبھی جنگ بندی کی بات کرتا نہیں۔ اگر کرتا ہے تو یہی بات ایک طرف سے اسلحہ بھی لے رہا ہے، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ مستقل جنگ بندی کی ٹیبل پر آ جائے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم جنگ بندی کرتے ہیں اور تاکہ غزہ کے ساتھ اور فلسطین کے ساتھ کچھ معاملات طے ہو جائیں، کیونکہ وہ سارا الزام تو حماس کو دیتا ہے۔ حماس نے یہ کیا اس طرح سے۔ تیسری بڑی جنگ ہے اسرائیل کی طرف سے جو ٹھوسی گئی ہے فلسطینیوں پر۔ فلسطینیوں نے بے پناہ شہادتیں جو ہیں وہ قبول کی ہیں اپنی آزادی کی خاطر۔ یعنی آپ دیکھیں 75 سال سے اسرائیل اور اس کے حواریوں کی طرف سے ظلم و ستم جاری ہے، لیکن وہ سوچ جس کا نام حماس ہے، وہ سوچ جس کا نام فلسطین ہے، اس کو ختم نہیں کر سکے سارے مل کے بھی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل اپنی اس خواہش میں کبھی کامیاب ہوگا کہ فلسطین کو اور فلسطین کے لوگوں کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ یہ جو تھوڑی بہت فتوحات اس کو لگ رہی ہیں، اس کی قیمت اسرائیل کو الٹیمیٹلی چکانی پڑے گی۔ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ فلسطینی قوم جو ہے
وہ اپنی آزادی حاصل کیے بغیر کبھی چین سے نہیں بیٹھے گی۔ اچھا بخاری صاحب، عرب میڈیا نے ایک یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ جو حماس کے لیڈر ہیں الزیف، ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے یہ پہلے بھی ایک دفعہ دعویٰ کیا گیا تھا اور اس کی تردید آ گئی تھی، اب تو عرب میڈیا نے بھی کر دیا۔ ابھی بھی اس کی کنفرمیشن جو ہے جب تک حماس نہیں کہے گی، جن کے وہ لیڈر ہیں، میرے خیال سے اس کو میں اسپیکولیشن ہی کہوں گا، لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو جو جذبہ ہے فلسطینیوں کا اس میں شدت آئے گی۔ آپ لوگوں کو، ان کے لیڈروں کو شہید کر کے یہ کبھی تصور نہیں کر سکتے کہ فلسطین کی جدوجہد ختم ہو جائے گی۔ یہ جتنے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، یہ اسماعیل ہانیہ کا دیکھ لیجیے آپ، ان کی شہادت کے بعد ان کے جذبے میں شدت آئی ہے، کمی نہیں آئی ہے۔ تو یہ تو لیڈرشپ جو ہے یہ قربانیاں دینے سے کبھی نہ پہلے باز آئی ہے نہ اب آئے گی۔ وہاں ایک کے بعد دوسرا، ایک اسماعیل ہانیہ کے بعد دوسرا اسماعیل ہانیہ تیار ہے۔ آپ نے دیکھا جس طریقے سے یعنی اسماعیل ہانیہ کی متبادل لیڈرشپ آئی ہے، تو وہاں تو ایک سے ایک بڑھ کے یعنی آزادی کا پروانہ جو ہے، پروانے جو ہیں وہ موجود ہیں، اور یقینی طور پر کبھی بھی حماس کی لیڈرشپ میں گیپ نہیں آئے گا۔ جی، ابھی جو یحییٰ السنوار ہیں وہ یعنی کہ غزہ میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، حماس کے لیڈر ہیں، تو ابھی کیا یہ بھی ہو سکتا ہے آگے فیوچر میں جا کے کہ ان کو بھی اسرائیل شہید کر دے؟ کیونکہ جو حماس کی ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے وہ کبھی غزہ میں نہیں رہ رہی ہوتی، تو ابھی یہ کتنا الارمنگ ہے ان کے لیے وہاں غزہ میں رہنا؟ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ نہیں ہوتا کسی کو بھی، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو یرغمالی ہیں وہ اسی غزہ میں رہ رہے ہیں نا جس کو تہس نہس کر دیا ہوا انہوں نے، تو کسی محفوظ جگہ تو ہے نا۔ اور اگر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ غزہ کی پٹی کے نیچے بھی ایک غزہ بستہ ہے، وہ جن ٹنلز کی بات ہوتی ہے، جن سرنگ ہوتی ہے، یہ ابھی تو دیکھنا پڑے گا جب یہ گوریلا وارفیئر کی طرف جائیں گے نا حماس کے لوگ، پھر دیکھیے گا اسرائیل کیسے بلیڈ کرتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ امریکہ ہو یا برطانیہ ہو، ان کو یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ انتقام سے بچ پائیں گے۔ جتنا خون ان کے اسلحے، ان کی فنڈنگ کی وجہ سے بہہ رہا ہے، وہ اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنا نیتن یاہو ہے۔ بالکل، اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران اسرائیل پر حملہ کرتا ہے یا حماس مذاکرات کی ٹیبل پر آتا ہے۔ ناظرین، پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔